سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہے آزاد ڈیجیٹل، میں سلمان درانی ہوں۔ اور کل سے ایک خبر چل رہی ہے، آج بھی بہت ڈسکس ہو رہی ہے، بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد جو ڈیل کی خبریں سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہیں، اس کا آج آبجیکٹیولی جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آج کی خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں۔ حماد بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر ہے اللہ کا، آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک نیا شوشہ چل پڑا، ایک تو رہائی ہوئی بشریٰ بی بی کی، اور اس کے بعد لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ ڈیل کس پہ ہوگی؟ پہلے تو جو ڈیل کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، تو کیا ڈیل ہونا ہے؟ کیا عمران خان کو پرائم منسٹر بنانا ہے؟ کیا اسمبلیاں توڑنے ہیں؟ کیا نئے الیکشن ہونے ہیں؟ اگر عمران خان کی رہائی کو ڈیل کہے تو رہائی تو وہ تو عدالتوں میں معاملات ہیں اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان کے وکلاء اور ان کی پارٹی انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں عمران خان کو رہا کرانے میں۔ تو مجھے پہلے ڈیل کی بنیاد تو بتا دینا کہ ڈیل ہوگی کس بات پہ۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ایک خاتون کی ضمانت ہو گئی، وہ رہا ہو گئی، گھر آ گئی، لمبی جیل بھی کھاٹی، تو اس میں ڈیل کی کون سی بات ہے؟ روز روز ضمانتیں لوگوں کو ملتی ہیں، بہت سے ملزم ہوتے ہیں، ان پہ الزام ہوتا ہے، عدالت ضمانت دے دیتی ہے، وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بشریٰ بی بی صاحب آئی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ ایک جوڈیشل پروسیس ہوتا ہے، اسی سے گزرتے ہیں، وہ بھی گزری، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی اور وہ گھر آ گئی۔ اس میں ڈیل کہاں سے آ گئی؟ اچانک سے یہ سب ہواؤں کا رخ بدلنے پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے نا کہ اس کے بعد بھی ایک بڑی رہائی کی جو ہے وہ خبر چل رہی ہے۔ اگر آپ اچانک کی بات کرتے ہیں تو ابھی 10-12 دن پہلے، 15 دن پہلے شاید عمران خان کی بہنیں گرفتار نہیں ہوئی، تو یہ کیسے اچانک ہے کہ روز روز چینج ہوتا ہے؟ پھر وہ بھی گرفتار نہیں ہوتی نا۔ دیکھیں، ڈیل جب ہوتا ہے سلمان، تو ڈیل یہ نہیں ہوتا کہ دو بندے بیٹھ جاتے ہیں اور فوری طور پر ڈیل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک پورا سینیریو، ایک پورا منظرنامہ ترتیب دیا جاتا ہے اور اس پر کافی عرصے سے کام ہوتا ہے، طویل عرصے سے۔ تو ابھی تو 10-15 دن پہلے عمران خان کی بہنیں گرفتار ہوئی، 10-15 دن پہلے تو ان کے 1500 لوگوں کو گرفتار کیا جو احتجاج اور توڑ پھوڑ کے لیے اسلام آباد آئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے 81 سرکاری ملازمین جیل میں ہیں، اٹک جیل میں ہیں، ان پہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات بنے، کیونکہ وہ گنڈاپور صاحب انہیں لے کر اسلام آباد آئے تھے اور وہ بیچارے نوکر پیشہ لوگ تھے، تو ظاہر حکم ماننا تھا۔ تو ڈیل اگر ہونی تھی تو ابھی 2 ہفتے پہلے یہ صورتحال تھی اور پھر اچانک ڈیل ہوئی۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا کہ ڈیل ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے۔ پھر یہ کوئی خاص ذرائع اور فیصل ووڈا ٹائپ جو کریکٹرز ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس پہ، ان کے بیانات کو اتنا اچھال کر کیوں اتنا پیش کیا جاتا ہے؟ کیا کہا فیصل ووڈا نے؟ فیصل ووڈا کا ہی کہنا تھا نا کہ جی یہ ڈیل ہوئی ہے بشریٰ بیگم کی، یہ جو رہائی ہے اس کے بعد۔ تو فیصل ووڈا کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم فیصل ووڈا کی بات مان لیں؟ فیصل ووڈا کس جماعت میں ہیں؟ پہلے تو یہ ایکسپلین کریں، کہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، سینٹ میں کیسے آئے ہیں؟ تو اس کی بات کو تو بڑی وہ اور یہاں تو صحافیوں میں اور سیاستدانوں میں ہر کوئی ایک خود ساختہ ترجمان بنا ہوا ہے۔ بھائی کوئی ترجمانی نہیں ہے، اور اگر کسی ادارے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کوئی، تو غالباً آپ میرے ساتھ تھے جب ISPR میں ایک بریفنگ میں ہم گئے تھے، تو وہاں کیا کہا گیا تھا؟ ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہے، ہمارا ISPR موجود ہے فوج کی ترجمانی کے لیے، یہاں سے ہم بات کریں گے۔ تو یہ ترجمانیاں چھوڑ دے یہ لوگ، اور نہ ان کی بات کوئی اہم ہے۔ فیصل ووڈا تو PTI میں بھی نہیں ہے، البتہ اگر PTI کا بیرسٹر گور یہ بات کرتا، عمر ایوب کرتا، پھر اتھارٹی، تو پھر کم از کم اس کو اہمیت دی جا سکتی تھی۔
رائٹ. اب پاکستان تحریک انصاف کی جو فیوچر پالیٹکس ہے، بشرا بیگم کی رہائی کے بعد جو ضمانت ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی چینج نظر آ رہا ہے اس پوری؟ دیکھیں، میں بشرا صاحبہ کی ضمانت کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. کل کیا اہم ہونے جا رہا ہے؟ یہ ہونے جا رہا ہے کہ جسٹس فائز عیسی صاحب جا رہے ہیں جی. اور نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب حلف اٹھائیں گے. دونوں بہت اچھے ریپوٹیشن کے مالک ہیں. وہ جو آنے والے ہیں نا، وہ بھی وہی لیگیسی ہے، اور وہ آئین و قانون کے حوالے سے ناک کی سیدھ میں چلنے والے آدمی ہیں. تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ جو ایک کانفلکٹ تھا اور ایک دراڑ اور خلیج نمایاں تھی اداروں کے درمیان، تو اس کو پاٹنے کی کوشش ہو سکتی ہے بشرا بی بی کی رہائی. یعنی نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں تو ان کو ایک پازیٹیو جسچر دیا جا رہا ہے کہ آپ نے حکم کیا، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا، اور ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر رہا بھی کر دیا. کوئی کیس نہیں بنایا، کسی اور کیس میں اندر نہیں کیا. عدالت نے حکم دیا اور فوری طور پر عدالت کے حکم کو مانا گیا. تو یہ اس پہ ایک پازیٹیو ایک اور اچھا جسچر آ سکتا ہے کہ عدالت نے تو ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ کل عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے. اب ایبڈرپٹلی ہم زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے رویے میں پختگی اور سنجیدگی دکھائی دی تو پھر اس کے امکانات بڑھ جائیں گے، اچھا، عمران خان تک بھی پھیل جائیں گے. مطلب اب تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ احتجاج نہیں ہو رہا، اب وہ بہت زیادہ اچھا بیہیو کر رہے ہیں. احتجاج وہ کر بھی نہیں سکتے سلمان. سچ بات یہ ہے کہ ان کے اندر احتجاج کی قوت بھی نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کی. وہ شور شرابہ غل غپاڑا یہ کرتے ہیں، درختوں کو آگ لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، احتجاج کی اپنی ایک سائنس ہے. بھٹو صاحب کو ضیاء الحق نے ہٹایا تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے لاہور کے سڑکوں پر آ کر اپنے اوپر تیل انڈیل دیا تھا اور خودسوزیاں تک کی تھی. بڑی طاقتور ریزسٹنس ہوئی ایک خوفناک مارشل لا کے خلاف. مارشل لا انتہائی خوفناک تھا ضیاء کا، اسی لیے تو روز روز ٹکٹکی پر باندھے جاتے تھے اور کوڑے لگائے جاتے تھے چوکوں میں، تاکہ خوف و ہراس پھیلائے جائے، لوگ پیچھے ہٹ جائے. لیکن کارکن پیچھے نہیں ہٹے تھے، خصوصاً پنجاب میں، سندھ میں. اور پھر جب ایم آر ڈی کی تحریک چلی تو 1983 میں ایم آر ڈی کی بہت طاقتور تحریک اٹھی تھی، اور اگر افغان جہاد نہ آتا تو ضیاء الحق تک کو پسپا کر چکے تھے ایم آر ڈی تحریک. اور پھر اے آر ڈی تحریک کو بھی ہم نے دیکھا. لیکن یہاں پر احتجاج جس انداز سے ہو رہا ہے وہ سیاسی احتجاج نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا کی عیاشی ہے. اور جو لوگ احتجاج کو ڈیل کرتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ احتجاج کی جماعت نہیں ہے. تو احتجاج کا تو کوئی خوف نہیں ہے. البتہ پی ٹی آئی اگر اپنے رویے کو سیاسی بنائے اور وہ سیاست کی طرف بڑھے، لیکن اس کے امکانات مجھے کم دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان کی سرشت میں یہ چیز ہے نہیں کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت کو تسلیم کریں یا ان کے ساتھ بات چیت اور ڈائیلاگ اور مکالمے کو آگے بڑھائیں. اور ابھی جب 5-6 دن پہلے پی ٹی آئی کے 5 لیڈروں، اسد کیسر، بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب اور بیرسٹر علی ظفر کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ میں. تو مولانا سے تو بہت قربت تھی نا. مولانا تو انہیں پارلیمانی اور جمہوری عمل کی طرف کھینچ رہے تھے. لیکن اس دوران بھی عمران خان نے مولانا کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے. تو یہ جو میں آپ کو سینیریو بتا رہا ہوں نا ترتیب وار، کہ چند دن پہلے ان کی بہنیں گرفتار ہوئی، پھر مولانا کے بارے میں ان کا یہ رویہ تھا، تو پی ٹی آئی آج بھی وہاں کھڑی ہے جہاں پر کھڑی تھی، اور ان کے جو مد مقابل ہیں وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلے ہیں.
اچھا، یہ بیڈ بیہیویئر سے مجھے یاد آیا، وہ کے پی اسمبلی میں بھی کسی نے کسی دوسرے کے خلاف بری زبان استعمال کی ہے. وہ ہاں بالکل، وہ ایک ایم پی اے ہیں شفیع اللہ جان، اس نے ایمل ولی کے حوالے سے بہت، جس طرح گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں نا، یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے رویے میں کوئی پختگی نہیں آ رہی ہے. ایمل ولی نے بھی تو کوئی ہادی مکادینہ جو اپنی تقریر میں نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے کی تھی. نہیں، سینٹ میں کی تھی جی. لیکن ایمل نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. ایمل نے تو یہ کہا، میں بیٹھا ہوا تھا سینٹ میں جب وہ تقریر کر رہے تھے، ایمل نے یہ کہا کہ میرے پردادا باچا خان، میرے دادا ولی خان اور میرے والد اسفندیار ولی خان، یہ تینوں بیک وقت عمر قید کاٹ رہے تھے اور ہم نے بہت بھگتا ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ایک بھی موقع آپ نہیں دکھا سکتے کہ ہم نے کسی ادارے پر حملہ کیا ہو، ان کی عمارتوں کو جلایا ہو. کہتا ہے میں کیوں جلاؤں بھائی، یہ پاکستان میرا ہے، یہ ادارے میرے ہیں، یہ عمارتیں میری ہیں، میں تو ان کو اون کر رہا ہوں، میں تو ڈس اون کر ہی نہیں رہا، تو پھر ان پہ حملے کیوں کروں؟ میرا اختلاف جو ہے میں اپنے اختلاف کا ذکر کروں گا. اچھا، ایمل کی اس تقریر نے ان کی بڑی امیج بلڈنگ کی ہے اور ایمل ولی بہت آگے بڑھ رہے ہیں سیاسی طور پر. اچھا، اس میں ایک ذیلی سوال بھی ہے. یہ جو باچا خان کے حوالے سے مشہور ہے کہ ان کی ایڈیالوجی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تھی، اس میں کتنی حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، اس میں کون سی حقیقت ہے؟ وہ تو جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریکیں چل رہی تھی تو وہ گریٹر انڈیا کے بہت سارے لوگ حمایتی تھے. کیا مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اکابرین تھے جمعیت العلماء ہند کے، مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے، تو کیا وہ پاکستان کے حمایتی تھے یا وہ گریٹر انڈیا کے حمایتی تھے؟ وہ تو ابوالکلام کے فکر والے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں تقسیم کر لیں، ہم جس ہندوستان پہ صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی ہے تو اس ہندوستان کو ہم ڈیوائیڈ کیوں کریں؟ تو ایمل کس لیگیسی کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے پردادا. اچھا، جب پاکستان بنا، میں اب آپ کے سوال کو کاؤنٹر تو کروں گا، جب پاکستان بنا تو باچا خان نے کہا کہ قائد اعظم صاحب پشاور آ رہے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نظریات الگ الگ تھے لیکن پاکستان بن گیا ہے، سو اب اسی پاکستان میں ہم نے اکٹھے رہنا ہے اور یہاں پر ہم نے سیاست کرنی ہے. لیکن جناح صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. یعنی وہ گریٹر انڈیا کی سیاست تو بہت سارے لوگ کر رہے تھے، باچا خان بھی کر رہے تھے. جب پاکستان بنا تو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی اب بن گیا ہے تو چلو ہم اس کو اپنا ملک مان لیتے ہیں، آئے اس میں اکٹھے سیاست کرتے ہیں، اکٹھے بدوباش کرتے ہیں. تو ایمل ولی یقیناً قوم پرست جماعت ہے اے این پی، لیکن اے این پی وہی جماعت ہے جو 1973 کے آئین کی خالق بھی ہے بھٹو صاحب کے ساتھ. یہ وہی جماعت ہے جس نے بہت بھگتا اس جنگ کو دہشت گردی کے خلاف، سب سے زیادہ لاشیں بھی اٹھائی. اچھا، دہشت گردی سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی، ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا، لیکن جاتے یہ بتائیے گا کہ جو میں سوشل میڈیا پہ کل دیکھ رہا تھا، لکی مروت میں کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں، یہ کیا پورے کا پورا سینیریو تھا؟ تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیں گے. سوشل میڈیا پر یقیناً یہ بات تھی لیکن لوگ پس منظر کے حقائق کو نہیں جانتے. چلو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، لکی مروت کے ساتھ ملحقہ ضلع ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اس طرف بنوئے اور اس طرف وزیرستان ہے. وزیرستان سے جب آپ لکی کی طرف آتے ہیں تو ایک جگہ ہے، یہ لکی مروت کے مقامی لوگوں کی شاملات ہے اور مطلب جو مشترکہ زمین جسے کہا جاتا ہے. ہاں سرائے نورنگ سے تھوڑا سا آگے مشترکہ زمین ہے. یہ زمین وہاں پہ ایک مقامی گاؤں ہے تختی خیل، ان لوگوں نے وہ زمین بیچ دی تھی اور وزیرستان کے لوگوں نے خریدی زیادہ تر. وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کر لی. وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کر لی تو چونکہ وہ وزیرستان سے ہوئے تھے تو وہاں کے جو مقامی طالبان تھے وہ بھی رفتہ رفتہ اس آبادی میں آ کر شامل ہو گئے.
چونکہ مقامی طور پر بھی طالبان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. یوں ہوا کہ ابھی 3-4 دن پہلے 2 نوجوان آ رہے تھے وہ اس علاقے کے قریب سے, اور وہ کسی کے پاس ان کا قرض تھا, وہ لینے گئے تھے. جب آ رہے تھے تو طالبان نے ان دونوں کو اٹھا لیا. وہ یہ جو اسی علاقے میں جہاں پہ ان کی رہائش ہے, اور یہ لکی مروت کا حصہ ہے, لیکن لوگ زیادہ تر وزیرستان کے. جب ان کو اٹھا لیا اور گاؤں خبر پہنچی تو گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ہم جاتے ہیں ادھر. ابھی یہ صلاح و مشورہ کر رہے تھے کہ اس دوران خبر آئی کہ 3 مزید نوجوان آ رہے تھے تو ان کو بھی پکڑ لیا. اچھا. انہوں نے, اب یہ ایک طرح سے قبائلی وہ معاملہ ہے. تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی ہے, اور سب کے سب اسلحہ اٹھا کر چلے گئے. جب وہاں پہ پہنچے تو یہ جو 3 لوگ تھے ان میں سے ایک کے پاس کلاشنکوف بھی تھی. اچھا. طالبان نے وہ چھیننے کی کوشش کی, اس نے نہیں دیا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ بھی کمک کو پہنچ گئے, تو اس نے وہ کلاشنکوف ان سے چھین کر ان پر فائرنگ کر دی, اور گاؤں کے لوگوں نے بھی کر دیا. اور اس میں ایک موقع پر مر گیا, ایک بعد میں, اور ایک زخمی تھا. لیکن ان کے یہ کراس فائرنگ ہوئی. ایک تخت خیل گاؤں کا مقامی رہائشی بھی اس میں مر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوف اور وہ دہشت لوگوں سے اترنے لگا ہے دہشت گردوں کے خلاف, اور وہ اب ریزسٹ کر رہے ہیں. خود پر بھی ان کو اعتماد ہے. تو ٹھیک ہے, پولیس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں, فوج ان کی مدد کر رہی ہے, لیکن اب لوگ خود بھی بہت کانفیڈنٹ ہو گئے اور ان کے اندر سے وہ خوف اور دہشت ختم ہوتی جا رہی ہے. رائٹ. حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.